اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی 50 سال کی تاریخ ہے، بڑی مشکل سے، بڑی دیر سے، بڑی محنت سے، بڑی دعاؤں کے بعد ایک انصاف ٹہلتا ہوا ہم تک بھی پہنچا ہے، اور وہ کہ جو کہ ریاست کی ذمہ داری رہی ہے، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی سیاست، قانون، آئین نے سب نے اب تک 50 سال میں ضروری نہیں سمجھا تھا کہ پاکستان ہجرت کر کے آنے والوں، وہ لوگ جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، نہ صرف پاکستان بنایا بلکہ اس کے اندر ترقی اور تعمیر کا ایک نیا دور شروع کیا تھا۔ ان کی انصاف سے محرومی کی ایک پوری تاریخ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اب پاکستان، اس کی تعمیر و ترقی، اس کا استحکام، اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام قومیتوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے، اور خاص طور پہ جن کے ساتھ 50 سال سے دشمنی کی گئی، ناانصافی کی گئی، نسل پرستی اور تعصب کیا گیا۔ معزز صحافی حضرات، ہم شکر گزار ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اور اس کے اس فیصلے کے جو 30 جون 2024 کی تاریخ ساز، یہ تاریخ ایک فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جڑا ہوا ہے ہماری قوم کی امید، یقین کے ساتھ، اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ 50-56 ہزار نوکریاں جو کہ گزشتہ 50 سال سے جس طرح سے بانٹی جا رہی تھی، جس طریقے سے بانٹی جا رہی تھی، جو ذریعہ تقسیم تھا، جو پہچان اور شناخت اور تعصب اور نسل پرستی کی بنیاد پر دی جاتی تھی، اس پر عدالت نے اس دفعہ ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی ہے۔ اور میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام سے خاص طور پر اور مہاجروں سے خاص طور پر، جن کی جو 50 سال کی مایوسیوں کی وجہ سے اب انہوں نے نوکریوں میں کے لیے اپلائی کرنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ نوکریاں جو کہ مکمل طور پہ پاکستان کا آئین، قانون اور تمام اصول کہتے ہیں کہ یہ 1 سے 15 اسکیل کی نوکریاں صرف لوکل لوگوں کو دینی چاہیے، گلی اور محلوں کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ وہ اس کا فیصلہ 50 سال کی تاریخ سے ہی کے بعد ہی صحیح، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم سب پہ شکرانہ بنتا ہے۔ اس نے قوم کو یقین دیا ہے، مہاجروں کا پاکستان کے نظام انصاف کے لیے ایک ہلکا سا امید کا چراغ جلا ہے، ایک یقین کا راستہ نظر آیا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں، ہمیں حقوق کے حق ملا ہے، لیکن اتنی مشکل سے، اتنی تاخیر سے ملا ہے کہ مایوسی کی آخری حدوں تک چلے گئے تھے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا پاکستان کے نظام انصاف کا، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جو کچھ ہوا ہے 50 سال میں، یہ اچانک نہیں ہوا ہے، یہ ایک منظم سازش اور منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے۔ پاکستان کی تقسیم دراصل پاکستان میں جو 2 توازن تھے ان کو خراب کیا گیا۔ ایک طاقت اور تعداد کا توازن تھا، دوسرا جاگیرداروں اور صنعتکاروں کا توازن تھا۔ سو آپ سب کو پتا ہے کہ 16 دسمبر 1971 سانحہ سقوط ڈھاکہ، سانحہ مشرقی پاکستان کی تقسیم کا دن، اور اس کے چند ہفتے بعد شاید 20 اور 23 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پاکستان کا اقتدار سنبھالا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی تقسیم پر، اس سازش پر سیاسی مہر سب کی تھی، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر، نفرت انگیز نعرہ لگا کر۔
اسمبلی میں جا کر شریک ہونے والوں کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکیوں کے ذریعے، لیکن انہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جو دوسرا کام دیا گیا وہ یہ تھا کہ تعداد کے بعد، مقدار کے بعد اب معیار پہ ہاتھ ڈالا جائے، کوانٹیٹی کے بعد اب کوالٹی پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ بھٹو صاحب نے شاید 22 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا تھا، اور 2 جنوری 1972 کو انہوں نے نیشنلائزیشن کے نام پر تمام اسکول، کالجز، تمام بینک، انشورنس کمپنیاں، شپنگ کمپنیاں، صنعت، تجارت، حرفت، سب کو نیشنلائزیشن کے نام پر فیوڈلائز کر لیا۔ قومیانے کے بجائے ہتھیا لیا گیا۔ مولانا صافی حضرات، مجھے آج کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر اس وقت ایم کیو ایم جیسی کوئی جماعت موجود ہوتی تو ہم عدالتوں میں کم سے کم کھڑے ہوتے، انصاف مانگ رہے ہوتے، اور اگر بھٹو صاحب کو آج انصاف مل سکتا اور عدالتیں کہتی ہیں فیصلہ کل موقع ملا، تو ایم کیو ایم اس نیشنلائزیشن کے نام پہ ہونے والی فیوڈلائزیشن کے خلاف بھی عدالتوں میں جائے گی۔ مولانا صافی حضرات، بھٹو صاحب نے تیسرا کام فوری طور پر جو کیا تھا آنے سے پہلے، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں واحد سندھ صوبہ تھا جہاں پر شہری اور دیہی کے درمیان صرف انتظامی نہیں، لسانی تقسیم بھی موجود تھی۔ پنجاب میں جہاں بھٹو صاحب سب سے بڑی تعداد میں جیتے تھے، وہاں کے کسانوں کے لیے، وہاں کے دیہی علاقوں کے لیے، وہاں کے دیہاتیوں کے لیے، وہاں کے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگوں کے لیے انہوں نے کوٹا سسٹم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایک نسل پرست حکمران، ایک نسل پرست حکومت نے اس اپنی نسل پرستی کو، تعصب کو پہلے قانون کا سہارا دیا، پھر آئین کا درجہ دیا۔ میں عدالت سے توقع رکھوں گا، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ ان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ ایک فیصلہ آپ سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کر چکے ہیں، وہ ایم کیو ایم کی جانب سے تھا، وہ آرٹیکل 140A کا تھا، فیصلہ ہو گیا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، خدا کے لیے سو موٹو ایکشن لیا جائے۔ اور آج ایم کیو ایم کی پوری قیادت یہاں موجود ہے اور آپ سے، سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ مطالبہ ہم نے پچھلی 2 حکومتوں کے ساتھ حکومت بناتے وقت معاہدہ کیا تھا کہ آپ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور دیکھیں جو 40% کوٹا تھا کراچی، حیدرآباد، سکر کا تھا، اس میں نواب شاہ اور میر بخار شامل نہیں تھے، کہ ان 50 سالوں میں اس کوٹا سسٹم پر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ مولانا صافی حضرات، سندھ کے شہری علاقوں کے جعلی ڈومیسائل بنوا کر تقریباً 80% نوکریاں ان 50 سالوں میں ہڑپ کی گئی ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے۔ ایک بھی سندھ کے شہری علاقے نے، ایم کیو ایم کے کارکن نے، ایم کیو ایم کی پالیسی نے، ایم کیو ایم کے طریقہ کار نے کبھی کسی کو اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے کہ دیہی کوٹا جو 60% تھا، ہم نے کبھی کسی سے جعلی ڈومیسائل نہیں بنوایا ہے، نہ کوئی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ تو جعلی ڈومیسائل کے معاملے میں بھی عدالتوں میں ہمارا انصاف سسک رہا ہے، اور جو فیصلہ اور انصاف سپریم کورٹ نے دے دیا ہے آرٹیکل 140A کا، جو پورے پاکستان میں لاگو ہے، جو پاکستان کو بچانے کا واحد نسخہ ہے، یہ 18ویں ترمیم جو ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی، وہ ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے، اور اس نے جاگیردارانہ نظام کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے طاقت فراہم کی ہے۔ پہلے کوٹا سسٹم اسی جاگیردارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ جن سندھ کے دیہاتوں میں آپ اسکول نہیں کھول رہے تھے، پرائمری اسکول موجود نہیں تھے، وہ کسان کے بچے میڈیکل کالجز میں کہاں سے جا سکتے تھے؟ اگر یہ 50 سال کی دیہاتی کے بعد
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، کسان کا بیٹا ہمارے ساتھ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوتا تو ہمیں تسلی ہوتی. کوئی کسان کا بیٹا، ہاری کا بیٹا ڈپٹی کمشنر بن گیا ہوتا، انجینئر بن گیا ہوتا تو لگتا ہمیں کہ ہماری قربانی کا کوئی نہ کوئی فائدہ کسی نہ کسی کو پہنچا ہے. اس 50 سال جو ہم پہ ظلم کیا گیا وہ ظلم بن کر آج جاگیردارہ نظام سب سے بد شکل اور سب سے بدترین شکل میں سندھ میں موجود ہے. آج معزز صاحب حضرات، پاکستان تعلیم کے اندر آخری پوزیشن کے لیے نائجیریا سے مقابلہ کر رہا ہے اور پاکستان میں سندھ سب سے آخری نمبر پر ہے. جتنا آج افریقہ کے ملکوں سے پاکستان کا مقابلہ ہے اس سے کہیں زیادہ آج فیڈرل گورنمنٹ، کیپٹل ٹیریٹری، پنجاب اور کے پی کے سے کہیں زیادہ شرائع خواندگی شرمناک حد تک کم ہے تو وہ سندھ ہے. کیا دیا اس 50 سال کے کوٹے نے آپ کو؟ عام سندھی کو بھی محرومی کے علاوہ، مجبوری کے علاوہ، غلامی کے علاوہ، کیونکہ آپ نے اپنے غلام کو طاقتور کیا اس نظام نے. میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کے ایک ایک فرض سے کہتا ہوں، نگرانی کیجئے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی نگرانی میں ہوں گے. اور جناب عالی، میں حکومت وقت سے، ریاست سے، عدالت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، جب کوئی کوٹا پنجاب میں نہیں ہے دیہی اور شہری کا، شمالی اور جنوبی کا، اس کے باوجود جنوبی سیکریٹریٹ پنجاب میں بنایا جا رہا ہے. جب یہ تخصیص اور تفریق اگر کے پی کے میں نہیں ہے، پھر بھی آج کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جنوبی کے پی کے لیے ایک سیکریٹریٹ کے قیام کا اعلان کیا ہے. ہمارا تو ایک کوٹا ہے، اس کی نگہبانی کے لیے، اس کی چوکیداری کے لیے، اس کے پہرے کے لیے ہمیں بھی سندھ کے اندر جنوبی سندھ کا سیکریٹریٹ بنانے کی، بلکہ شہری سندھ کا سیکریٹریٹ بنانے کا حکم عدالتیں صادر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک مہاجروں کی معاشی اور تعلیمی قتل عام کو جو آئین نے تحفظ دیا ہے، ہماری بربادی کا جو نسخہ آئین نے دیا ہوا ہے، آئین نے تحفظ دیا ہے، اس کو ختم کیا جائے. اور ایک اور بات میں سندھ کے شہری علاقوں کے دانشوروں سے، ٹیچروں سے، وکیلوں سے اور عام لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تحریک کوٹا سسٹم کے خلاف بنائی گئی تھی، ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟ تو جناب عالی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کل سے اس صوبے میں میرٹ کا اعلان کر دیں، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ نہ ہی ہوں گے. یہ میرٹ صرف دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. سندھ کے اندر میرٹ کاغذ پہ لکھے ہوئے نمبر ہیں جو اپنی مرضی سے لکھے جاتے ہیں. معزز صاحب حضرات، آج موقع ہے کہ میں قوم کے ایک بیٹے سینیٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کو بھی خراج تحسین شکریہ ادا نہیں کریں گے. ہمارا حصہ ہے، ہمارا پارٹ ہے، اس پارٹی کا اس کے سینیٹر رہے ہیں، وزیر رہے ہیں. ہم کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح انہوں نے قانون کی جنگ لڑ کر اپنی قوم کو حق دلایا ہے. اور سندھ کے شہری علاقوں میں پورا پاکستان بستا ہے اور اردو بولنے والے مہاجر بھی بستے ہیں، گجراتی، میمنی، یہ سب لاوارث ہیں، باقیوں کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی وارث ہے. اس لیے بار بار ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ فاروق بھائی نے کہا کہ ینگ رنگی، تو ہم تو مطالبہ نہیں کرتے کہ صوبہ سندھ کا نام سندھی صوبہ رکھو. دل تو کرتا تھا کہا جائے تھوڑے دن پہلے تک کہ سندھ ہائی کورٹ کا نام بھی سندھی ہائی کورٹ رکھ دو. اس فیصلے کے بعد ہم اپنے اس مطالبے سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کل ہمیں یہ موقع ملے گا آپ سے بولیں کہ اب سندھ سیکریٹریٹ کو سندھ سیکریٹریٹ ہی کہنے دیجئے، سندھی سیکریٹریٹ نہیں کہنے دیجئے. آپ سب کی آمد کا شکریہ.